بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک علی رسول الکریم۔ میں محمد اعظم قریشی، سینئر سٹیزن، پی ٹی سی ایل پینشنر، جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اور جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی خدمت میں کچھ عرض داشت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ایکسپریس کراچی مورخہ 29 اپریل 2023 میں حوصلہ افزا خبر آئی کہ پاکستان امارتی حکام کا پی ٹی سی ایل نجکاری کا مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات حکام نے پی ٹی سی ایل کے نجکاری کے 80 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ کے واجبات سمیت تمام مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ضمن میں اتصالات کمپنی پاکستان کے سی ای او عبدالرحمان الرحیم النوریانی نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ فریقین نے تمام مسائل خوش اسلوبی سے حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں اہم بات یہ ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ اصلاحات سے پاکستان کے اعلیٰ حکام کے مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن یہ بات معنی خیز ہے کہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے۔ ہم پی ٹی سی ایل پینشنر جناب اسحاق ڈار صاحب کے اس اقدام کو تحسینی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ قومی خزانے کے 80 کروڑ کے ساتھ پی ٹی سی ایل نجکاری کے شیئر پرچیز ایگریمنٹ 2006 معاہدہ صدر پاکستان ورسز اتصالات کمپنی جو ہوا ہے اس پر بھی عمل درآمد کروائیں گے۔ یہ میری آواز نہیں بلکہ 40,000 پی ٹی سی ایل پینشنرز بشمول 15,000 بیواؤں کی آواز ہے۔ یہ ایفائے عہد ہے، یہ معاملات ہیں۔ نجکاری میں شیئر پرچیز ایگریمنٹ چیک نمبر 15.2 میں درج ذیل ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ باتیں ہمارے پینشنر کے علم میں کافی دنوں تو آتی رہی، لیکن یہ ویڈیو کی شکل میں کافی عرصے کے بعد اس کو لے کے شیئر کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور جناب ہمارے وزیر خزانہ اور دوسرے ارباب اقتدار تک یہ ہماری بات پہنچے۔ شیئر ایگریمنٹ 15.2 جو کہ معاہدہ ہوا ہے صدر پاکستان اور اتصالات کمپنی کے درمیان، اس میں لکھا تھا پرچیزر اینڈ سیلر acknowledge and agree the rights and benefits and terms and conditions of service granted to the transferred employee under Section 36 of the Pakistan Telecommunications Reorganization Act 1996 with not to be prejudiced or affected by the agreement۔ یہ بڑی اہم مقصد ایک معاہدہ ہے کہ یہ جو معاہدہ 2006 میں کمپنی کے ساتھ اتصالات کمپنی کے ساتھ ہوا، اس سے ہمارا جو ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے، ہم جو ٹرانسفرڈ امپلائی ہیں، جو 1996 کا جو ایکٹ ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جناب عالی، ہم محکمہ ٹیلی کام سرکاری ملازم حالیہ پی ٹی سی ایل پینشنر جن کی سروس اور پینشن کی گارنٹیئر حکومت پاکستان ہے، جب 1996 میں پی ٹی سی سے پی ٹی سی ایل وجود میں آئی، اس کے 95 ریگولر سرکاری ملازمین کو ان کی مرضی کے بغیر پی ٹی سی ایل میں تبادلہ کر دیا گیا۔ چنانچہ تبادلہ شدہ ملازمین ٹرانسفرڈ امپلائی کو سروس اور پینشنری حقوق کو ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 جو کہ میں نے ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے کہ سیکشن 35 اور سیکشن 36.2 کے تحت محفوظ بنایا گیا، لیکن 1996 تا 2009 یعنی 14 سال تک حکومتی نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد ہوتا رہا، اور 2006 تا 2009 یعنی 3 سال تک اتصالات کمپنی بھی اس پر عمل کرتی رہی۔ جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب 2010 تا 2023 تقریباً 13 سال ہو گئے، پی ٹی سی ایل اور پی ٹی ٹی ایل نے ملی بھگت کر کے انسانی حقوق و سپریم کورٹ کے فیصلے 12/6/2015 اور سینٹ آف پاکستان ریزولیشن 28 جنوری اور لا منسٹری کی اوپینین پر عمل درآمد نہ کرتے ہوئے 40,000 پی ٹی سی ایل پینشنرز بشمول 15,000 بیواؤں کو معاشی دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اس ضمن میں معزز عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کا فیصلہ 12/6/2015 جس کا پیرا 20 کا متن ہے، جو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں،
لیکن یہ ڈائریکٹ ویڈیو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آواز ہماری وزیر اعظم صاحب تک پہنچے، اس لیے میں اس کا متن بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے جو 12/6/2015 کا جو آخری متن کا جو فیصلہ ہے وہ کلیئر کٹ ہے۔ فار دا فارگوئنگ ریزن وی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن دیٹ دا ریسپونڈینٹس ہو ور دا امپلائی آف TNT ڈپارٹمنٹ ہیونگ retired after their transfer to the corporation and the company will be entitled to the same pension as is announced by the government of Pakistan, and the board of trustees of the trust is bound to follow such announcement of government in respect of such employees. Consequently, these petitions are dismissed. آپ یہ دیکھیں کلیئر کٹ فیصلہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹ کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہوں گے اس پہ عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس یہ تمام چیزیں صدابہ صحرا ثابت ہو رہی ہیں۔ لاہور سے اظہار صابر صاحب نے اپنے پیغام میں ایک اچھی بات کہی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں مالی طور پر اور یکجہتی کا ثبوت دیں۔ مزید یہ کہ اسحاق ڈار صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ مقصد یہ کہ اس سلسلے میں جو 80 کروڑ ڈالر کی جو بات کی ہے انہوں نے، ہمیں خوشی ہے کیونکہ ہم بھی یہ بات کرتے رہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ قومی خزانہ ہے، قوم کا خزانہ ہے اور آپ اس کے نگہبان ہیں، ہے تو قومی خزانہ، تو ایک خوشی کی بات ہے۔ لیکن یہ کہ ہم یہ یاد دہانی آپ سے دوبارہ کرا رہے ہیں کہ یہ جو CO صاحب جناب عبدالرحمان رحیم صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، آئندہ جو ملاقات میں 80 کروڑ ڈالر کی جو واجب الادا کی جب آپ بات کریں تو آپ یہ مہربانی کر کے ہم 10 بستہ عرض کرتے ہیں کہ جو PTCL نجکاری کی جو شفافیت پر بھی سوالیہ نشان ہے، اس نجکاری کو قومی خزانے کی روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں۔ اور آئندہ زندگی بخیر رہی تو چونکا دینے والے انکشافات بھی کیے جائیں گے اور اس ضمن میں منسٹری IT کی مجرمانہ خاموشی سے بھی پردہ اٹھایا جائے گا۔ ہم 1996 کے ایکٹ کے سیکشن 36.2 اور 35 کے تحت اعلی قدر سے گزارش کرتے ہیں کہ PTCL پینشن کی پینشن حقوق کی محافظ اور ضامن حکومت پاکستان ہے، لہذا ملکی مروجہ قوانین اور عدالت عظمیٰ، سپریم کورٹ اور سینٹ آف پاکستان کے ریزولوشن کے تحت ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ 2010 تا 2023 تمام پینشن اضافہ جات، انکریز آف پینشن، بیواؤں کی پینشن جو کہ 75% کر دی گئی ہے 2010 سے، اس پر، اور کموٹڈ پورشن جو 72 سال میں ڈبل پینشن ہوتی ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی بہت سے حقوق ہیں، لیکن یہ بنیادی 3 مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ یہ عمل درآمد اب کرائیں گے، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ایک بہترین موقع ہے، اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں اور ان سے ملاقات کریں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمیں جان سے پیارا ہے، یہ ریاست کے پیسے ہیں، جس طرح ریاست کے پیسے ہیں اس طرح PTCL پینشن بھی پاکستانی شہری ہیں اور یہ آپ کی عوام ہے اور آپ اس کے رہبر ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ رہبری کا کردار ادا کرتے ہوئے جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور جناب اسحاق ڈار صاحب انشاءاللہ تعالی اس پر عمل درآمد کرائیں گے۔ اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اس پیرانہ سالی میں 40,000 پینشنروں کو اسلام آباد ڈی چوک پہ جانے سے رکوائیں، محفوظ رکھیں، ورنہ ہمارا صبر کا پیمانہ اگر لبریز ہو گیا اور اگر ہم لوگ اسلام آباد 10,000 پہنچ گئے، وہاں پر 10 سے 20,000 بیوائیں پینشنر، اور ہم نے وہاں اس مسئلے کو سنگینی کا احساس دلایا قوم کو بھی، بین الاقوامی سطح پہ بھی، تو یوں سمجھ لیں کہ تمام چہرے بے نقاب ہوں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جو گزارشات ہے ہمدردانہ اس پر غور کیا جائے گا اور اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ محمد اعظم قریشی، PTCL پینشنرز اور تمام پینشنروں کی آواز انشاءاللہ تعالی اس میں شامل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔